تفسیر ضیاء القرآن 14واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل آیت نمبر 26۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ ترجمہ: دعوت حق کے خلاف مکر و فریب کیا کرتے تھے وہ لوگ جو ان منکرین سے پہلے گزرے، پس اللہ تعالیٰ نے ان کے فریب کی عمارت جڑوں سے اکھیڑ کر رکھ دی، پس گر پڑی ان پر چھت ان کے اوپر سے، اور آ گیا ان پر عذاب جہاں سے انہیں خیال و گمان بھی نہ تھا۔ سورہ نحل آیت نمبر 26 کی تفسیر۔ ان سے پہلے جو کافر تھے انہوں نے بھی ہمارے انبیاء اور رسول کو ناکام کرنے کے لیے مکر و فریب کی انتہا کر دی، لیکن وہ خود ہی اپنے مکر و فریب کا شکار ہو گئے۔ یہی انجام ان کا بھی ہونے والا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 27۔ ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین۔ ترجمہ: اس کے بعد روز قیامت اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کرے گا اور ان سے پوچھے گا، کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے؟ کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے کہ بلا شبہ آج ہر قسم کی رسوائی اور بربادی کافروں کے لیے ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 27 کی تفسیر۔ اس دنیاوی بربادی کے علاوہ قیامت کے دن بھی ان کو ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا۔ سارے انبیاء اور ان کی امتیں جمع ہوں گی۔ یہ غریب و نادار مسلمان جن کو آج یہ بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ عزت و کرامت کی خلعتیں پہنے کھڑے ہوں گے۔ ان سب کے سامنے ان سرکشوں کو شرمسار کیا جائے گا۔ سورہ نحل آیت نمبر 28۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون۔ ترجمہ: وہ کافر جن کی جانیں فرشتے قبض کرتے ہیں درا حال کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، تب وہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہم تو کوئی برا کام نہیں کیا کرتے تھے۔ اہل علم جواب دیں گے، نہیں نہیں، تم بڑے بدکار تھے، بے شک اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو برے کام تم کیا کرتے تھے۔ سورہ نحل آیت نمبر 28 کی تفسیر۔ یہ لوگ جو آج نخوت و غرور کے پہاڑ بنے بیٹھے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے پوری طرح کوشاں ہیں، ان کی بساط تو اتنی ہی ہے کہ جب ملک الموت اپنی جماعت کے ساتھ جان نکالنے کے لیے آئے گا تو سارا نشہ ہرن ہو جائے گا، سروں کو جھکا دیں گے اور کہیں گے، خدارا ہم پر اتنی سختی نہ کرو اور غصے سے اس طرح گھور گھور کر ہماری طرف نہ دیکھو، ہم ان خشمناک نگاہوں کی تاب نہیں لا سکتے، ہم تو ساری عمر خدا کے فرما بردار بنے رہے، ہماری کیا مجال تھی کہ ہم نافرمانی کرتے۔ فرشتے جواب میں کہیں گے، اب مکرنے سے کیا بنتا ہے، تمہاری نافرمانیاں محتاج بیان نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کرتوتوں سے خوب واقف ہے۔ القب السلامہ یعنی سر تسلیم خم کر دیں گے اور غرور و نخوت سے اکڑی ہوئی گردن جھک جائے گی۔ سورہ نحل آیت نمبر 29۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ ترجمہ: اے کفار، پس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، تمہیں ہمیشہ رہنا ہوگا وہاں، بے شک برا ٹھکانہ ہے غرور و تکبر کرنے والوں کے لیے۔ سورہ نحل آیت نمبر 29 کی تفسیر۔ جان نکالتے وقت ہی انہیں آگاہ کر دیا جائے گا کہ تمہاری قبر جہنم کا گڑھا ہے، جاؤ اس میں داخل ہو جاؤ۔ سورہ نحل آیت نمبر 30۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ: اور یوں ہی پوچھا گیا ان سے جو متقی تھے کہ وہ کیا ہے جو اتارا تمہارے رب نے، انہوں نے کہا، سراپا خیر، جنہوں نے اچھے کام کیے، اس دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے اور آخرت کا گھر بھی ان کے لیے بہتر ہے اور بہت ہی عمدہ ہے پرہیزگاروں کا گھر۔ سورہ نحل آیت نمبر 30 کے پہلے حصے کی تفسیر۔
گرد و نواح سے مختلف نمائندے جو مکہ میں تحقیق احوال کے لیے آیا کرتے، ان کی ملاقات اگر کسی کافر سے ہوتی تو وہ جو جواب دیتا اس کا ذکر سابقہ آیات میں گزر چکا ہے، اور اگر خوش قسمتی سے ان کی ملاقات کسی مومن سے ہو جاتی اور وہ اس سے اس کتاب کے متعلق دریافت کرتے تو وہ فوراً جواب دیتا خیرہ، یعنی جو کلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے وہ تو سراپا خیر و برکت ہے، اس میں دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 30 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ یا تو خیرن پر اس مومن کا جواب ختم ہو گیا اور للذین احسنوا سے نیا کلام شروع ہوا، یا یہ بھی جواب کا حصہ ہے، یعنی یہ کتاب جو اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اس نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ جو لوگ اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کر لیں گے ان کے لیے اس دنیاوی زندگی میں بھی بہتری ہے، فتح و نصرت ان کے قدم چومے گی، سب نیک فطرت لوگ دل سے ان کی عزت و تکریم کریں گے، اور جب وہ اطاعت الہی کو اپنا شعار بنا لیں گے تو ان پر مکاشفات، مشاہدات اور الطاف کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور قیامت کے دن ان کی جو عزت افزائی کی جائے گی اس کا تو آج تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سورہ نحل آیت نمبر 31۔ جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاؤون کذالک یجزی اللہ المتقین۔ ترجمہ، ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، رواں ہوں گی ان کے نیچے نہریں، ان کے لیے وہاں ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے، یوں بدلہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو۔ سورہ نحل آیت نمبر 32۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ ترجمہ، وہ متقی جن کی روحیں فرشتے قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں، اس وقت فرشتے کہتے ہیں نیک بختو سلامتی ہو تم پر، داخل ہو جاؤ جنت میں ان نیک اعمال کے باعث جو تم کیا کرتے تھے۔ سورہ نحل آیت نمبر 32 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ پہلے کفار اور منکرین کی وحشت ناک موت کا ذکر کیا گیا تھا، اہل ایمان و تقوی کی موت کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے تو انہیں ذرا گھبراہٹ نہیں ہوگی بلکہ شاداں و فرحاں اس دنیا سے روانہ ہوں گے۔ ان کے لیے موت آج وصال یار کا مجدہ لے کر آئی ہے، جس جمال جہاں افروز کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ بےتاب رہا کرتے تھے آج وہ جلوہ نمائی کرنے والا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 32 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ سلامتی ہو تم پر، فرشتے اس وقت انہیں سلام کہیں گے جب ملک الموت ان کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکہ ولی اللہ، اللہ یقرأ علیک السلام، اللہ کے ولی تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں سلام فرماتا ہے۔ کتنا خوش بخت ہے وہ انسان جو یہاں سے جب رختے سفر باندھ رہا ہو تو رحمت کے فرشتے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہوں اور اس پر رحمت کے پھول نثار کر رہے ہوں۔ سورہ نحل آیت نمبر 33۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ ترجمہ، یہ مشرک کس کے منتظر ہیں بجز اس کے کہ آ جائے ان کے پاس عذاب کے فرشتے یا آ جائے آپ کے رب کا اٹل حکم۔ یوں ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان کے پیش رو تھے، اور نہیں زیادتی کی تھی ان پر اللہ تعالیٰ نے، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر زیادتی کیا کرتے تھے۔ سورہ نحل آیت نمبر 33 کی تفسیر۔ یعنی روشن دلائل نے شک و شبے کی ساری تاریکیوں کا خاتمہ کر دیا، آفتاب ہدایت جگمگا رہا ہے، یہ لوگ پھر کیوں ایمان نہیں لا رہے؟ کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ موت کا فرشتہ آئے اور ان کی روح نکال کر لے جائے، یا عذاب الہی اترے اور ان کو خاک سیاہ بنا کے رکھ دے؟ کتنے نادان ہیں یہ لوگ جو اب بھی ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔ سورہ نحل آیت نمبر 34۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ، پس ملی انہیں سزا ان کے برے اعمال کی اور گھیر لیا انہیں اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہاں پر 14ویں پارے کا 10واں رکوع مکمل ہوا۔